اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک ایسی قوم جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے تمام لوگوں کو بندر بنا دیا۔ اس قوم کے لوگ کون سا ایسا گناہ کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر دردناک عذاب نازل فرمایا۔ اور یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنی دیر زندہ رہے اور پھر ان کو کس قدر دردناک موت آئی۔ جب یہ لوگ بندر بن گئے تو یہ لوگ اپنے عزیز و اقارب کو دیکھ کر ان سے کیا کہتے تھے اور کہ آج کے دور میں پائے جانے والے بندر اسی قوم کی نسل میں سے ہیں۔ ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیے گا۔ انسانوں کے بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے ہوئی۔ اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے ایلا نامی قوم میں رہتے تھے اور ان کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ یہ قوم بڑی ہی خوشحال تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبردار قوم تھی۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ ہر طرف سرسبز و شاداب باغات اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے پناہ کرم نوازی تھی۔ یہ لوگ اپنی اس زندگی میں بہت ہی خوش تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم چونکہ سمندر کے کنارے رہتی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر یہ خاص کرم تھا کہ سمندر کے اس کنارے پر بے پناہ مچھلی آتی تھی جن کا یہ لوگ کاروبار کرتے تھے اور بہت ہی خوشحالی والی زندگی گزارتے تھے۔ جب یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی وجہ سے خوشحال ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر ہوتا رہی اور طرح طرح کے گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئی۔ اور پھر ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کا امتحان لینے کا ارادہ کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہہ دے کہ وہ سنیچر کے دن یعنی ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرنا بند کر دے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار حرام فرما دیا اور پھر یہاں سے اس قوم کی بربادی شروع ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے والے دن مچھلیوں کے شکار کو حرام قرار دیا ہے۔ وہ لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے اور ساری قوم سر جوڑ کر بیٹھ گئی کیونکہ ہفتے کا دن ہی وہ دن تھا جس میں مچھلیاں وافر مقدار میں آتی تھی اور خود بخود کنارے پر آ جاتی تھی، اور باقی دن ایسے تھے کہ بہت کم اور نہ ہونے کے برابر مچھلیاں پکڑی جاتی تھی۔ اس قوم کا گزر بسر چونکہ مچھلیوں کے شکار پر تھا، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم سن کر یہ قوم پریشان ہو گئی۔ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک آزمائش ہے۔ پھر ایک دن شیطان نے ان کو وسوسہ ڈال کر سمندر سے نالیاں نکال کر خشکی میں بڑے جب ہفتے والے دن مچھلیاں آئے گی تو وہ نالیوں سے ہو کر ان بڑے حوضوں میں آ جائے گی اور اس طرح پھر ان نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے گا اور پھر اگلے دن یعنی اتوار والے دن ان کو پکڑ لیا جائے۔ شیطان نے اس قوم کے لوگوں کو ورغلا دیا۔ اس طرح ہم ہفتے والے دن شکار سے بھی بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی ہاتھ آ جائے گی اور وہ بھی پکڑی جائے گی۔ بہت سے لوگوں کو یہ ہیلا بازی اچھی لگی اور انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا اور سمندر سے چھوٹی نالیاں نکال کر بڑے حوضوں میں ڈال دیے، جس کے ذریعے وافر مقدار میں مچھلیاں ان حوضوں میں داخل ہو جاتی۔ اس قوم کے بدبخت لوگوں کو شیطان کا یہ ہیلا بہت پسند آیا، لیکن اس قوم نے یہ نہ سوچا کہ جب مچھلیاں سمندر کے حوض میں آ کر قید ہو گئی تو پھر مچھلیوں کا شکار ہی ہو گیا، اس لیے یہ شکار بھی ہفتے والے دن ہی قرار پایا جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا۔ اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلے سے منع کرتے تھے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس قوم کو دل سے برا جان کر خاموش رہے۔ جنہوں نے شکار نہ کیا اور دیکھنے سے منع بھی نہ کرتے تھے، بلکہ یہ لوگ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کی نسبت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ عنقریب ہلاک کرنے والا ہے، جن پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمانے والا ہے۔ اس قوم کے کچھ لوگ ایسے تھے جو سرکش اور نافرمان لوگ تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے اعلان میں
حکم کے خلا مخالفت کرتے اور ہفتے والے دن دینی مسئلوں کا شکار کرنے کو شائع کرتے اور بیچا کرتے۔ سارے دوستوں حضرت علیہ السلام کی قوم کے 12 ایسے نافرمان افراد کو جو منع کرنے کے باوجود بھی ہفتے کو ان نالیوں کے ذریعے شکار کرتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان 12 سے نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز آ گئے، لیکن وہی لوگ باز نہ آ گئے اور قلعے عام میں غار پر ڈال دیے۔ چنانچہ وہ لوگ جو اس بات کو برا جانتے تھے، ان لوگوں نے اپنے عور میں ان کو پھنسانے کے لیے ایک دیوار کھڑی کر دی، چنانچہ ایک طرف سے 12 نافرمان رہتے تھے اور دوسری طرف سے لوگ بھی نافرمان رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی اس قوم کے نافرمانوں کو 12 سے مرا دیا۔ ان کے نافرمانوں کو بار بار سمجھایا، لیکن وہ لوگ اپنی نافرمانی سے باز نہ آئے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے، انکار کرتے رہے۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے اگرناک شکار شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن صحراکاروں میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ ان کی دیواروں پر چڑھ گئے تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ لوگ کس حال میں ہیں۔ جب ان لوگوں نے ان نافرمانوں کو دیکھا تو وہ سب کے سب بندر کی صورت کے اندر ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان کو انسانوں کے بندر بنا دیا۔ جب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر ان کے گھر میں داخل ہوئے، وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے، ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو چھوتے تھے اور اوزاروں کے ساتھ روتے تھے، لیکن وہ کچھ بول نہ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے ان نافرمان بندر بن جانے والے لوگوں کی تعداد 12,000 تھی۔ ان 12,000 لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تمہیں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر رودکارے ہوئے۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 نافرمان بندر بن گئے۔ یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے اور اس دوران یہ کچھ نہ کھا سکتے تھے اور نہ ہی پی سکتے تھے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے اور 3 دن کے اندر سب کے سب مارے گئے۔ اور وہ لوگ جو ان نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ کی اس نافرمانی سے منع کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عذاب سے سلامت رکھا۔ اور وہ لوگ جو اس شکار کو برا جان کر خاموش رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اس عذاب سے سلامت رکھا۔ سارے دوستوں اب بات کرتے ہیں کہ آج کے دور کے بندروں میں سے کیا کوئی بندر ان کی نسل میں کبھی موجود ہیں؟ کیا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر ان بندروں کی نسل میں سے ہیں؟ اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا، آج کے بندر کیا حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس قوم پر عذاب بھیجتا ہے یا ان کی شکلوں کو مسخ کرتا ہے تو یہ عذاب انہی پر ہوتا ہے جن پر وہ عذاب نازل ہوا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کی اگلی نسل نہیں بڑھتی، اس لیے یہ بات غلط ہے کہ کچھ لوگ یہ سب سوچتے ہیں کہ آج کے بندروں میں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بندر بننے والوں کی نسل موجود ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ لوگ صرف اور صرف 3 دن زندہ رہے۔